شہزادہ محمد بن سلمان روایتی ہتھیاروں سے لڑ کر شاید اب اکتا چکے تھے اور اپنے اقتدار کے حصول کے لیے انہوں نے اپنی نظریں جوہری توانائی کی طرف مرکوز کر دی ہیں اور ٹرمپ انتظامیہ اس معاملے میں ان کی کافی زیادہ مدد بھی کر رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں MWTV۔ میرا نام محمد فارس ہے۔ ہم آئے دن شہزادہ محمد بن سلمان کے کارنامے سنتے رہتے ہیں جو ہر میدان میں فرنٹ فٹ پر کھیلنے کے عادی ہیں۔ اب انہوں نے بہت بڑا قدم اٹھانے کا فیصلہ کر لیا ہے، بلکہ اس پر تیزی سے عمل درآمد بھی جاری ہو چکا ہے۔ سعودی عرب اسرائیل کی رضامندی سے اب جوہری توانائی حاصل کرنے جا رہا ہے اور جلدی اس کا نام جوہری قوت حاصل کرنے والے ملکوں میں لکھ دیا جائے گا۔ امریکہ اس معاملے میں سعودی عرب کی کھل کر مدد کر رہا ہے اور امریکی صدر کے داماد جیری کروشنر اس میں اہم کردار بھی ادا کر رہے ہیں، جس کے ساتھ ساتھ وہ اپنا فیملی بزنس بھی چمکاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ گزشتہ سال جیری کروشنر محمد بن سلمان سے ریاض میں ملے تھے اور اس ملاقات کو مشرق وسطیٰ کے لیے امن عمل سے تعبیر کیا گیا تھا، مگر در حقیقت یہ امن عمل یا پیس ڈیل ایک ڈرامہ نکلی۔ اندر کھچڑی کچھ اور ہی پک رہی تھی۔ شہزادہ محمد بن سلمان کی بڑی جیب میں جیری کروشنر کے دو بڑے مقاصد تھے۔ پہلا مقصد ان کا اپنا ذاتی مفاد تھا، جبکہ دوسرا وہ اسرائیل کی مدد کرنا چاہتے تھے، جس کے نتیجے میں اگر فلسطین کے پاس کچھ بچا کچا حصہ رہ جائے گا تو وہ بآسانی اسرائیل اپنے قبضے میں لے سکتا ہے۔ شہزادہ محمد بن سلمان کے کروشنر کے ساتھ کھیلنے کے دو بڑے فائدے تھے۔ پہلا یہ کہ وہ ایران کا مقابلہ کرنا چاہتے تھے اور دوسرا یہ کہ وہ سعودی عرب سمیت پورے عالم اسلام میں اپنے آپ کو بہترین حکمران ثابت کرنا چاہتے تھے، اور اس ڈیل کی روح سے یہ سارا کچھ ہوتا دکھائی بھی دے رہا ہے۔ یمن میں بچوں، بوڑھوں اور عورتوں کا قتل عام اور جمال خوش نوگی کی بدترین اور دردناک موت اسی ڈرامہ سیریل کا پہلا ایپیسوڈ تھا۔ شہزادہ محمد بن سلمان روایتی ہتھیاروں سے لڑ کر شاید اب اکتا چکے تھے اور اپنے اقتدار کے حصول کے لیے انہوں نے اپنی نظریں جوہری توانائی کی طرف مرکوز کر دی ہیں اور ٹرمپ انتظامیہ اس معاملے میں ان کی کافی زیادہ مدد بھی کر رہی ہے۔ نیو یارک ٹائم نے ایک انکشاف کیا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ اپنی جوہری شعبے کو ترقی دینے کے لیے سعودی عرب کے ساتھ معاہدے پر عمل پیرا ہو چکی ہے۔ جوہری بجلی گھروں میں ٹرمپ انتظامیہ $80 بلین کی مد میں ایک ایسی حکومت کو حساس معلومات مہیا کرے گی جس کے روح رواں اور سیاہ و سفید کے مالک شہزادہ محمد بن سلمان ہیں۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے اس خواہش کا اظہار کیا ہے کہ وہ جلد از جلد جوہری توانائی حاصل کریں اور تمام جوہری مواد کو ایران کے خلاف میدان میں اتار سکیں، اور اس ڈیل کے بعد ان کا یہ خواب پورا ہوتا ہوا بھی دکھائی دے رہا ہے۔ اگر بات کی جائے کروشنر کے مفادات کی تو اس کی ایک لمبی فہرست بن سکتی ہے، جس میں ان کا سب سے بڑا مفاد اپنے آپ کو دیوالیہ ہونے سے بچانا ہے۔ جیری کروشنر کا نیو یارک میں ریئل اسٹیٹ کا بزنس تقریباً دیوالیہ ہو چکا ہے اور اب انہوں نے انویسٹمنٹ جوہری توانائی میں کرنا شروع کر دی ہے، جس میں ان کو بہت بڑا گاہک یعنی کہ سعودی عرب بھی مل چکا ہے۔ انہی معاملات کو دیکھتے ہوئے امریکن سیکیورٹی ایجنسیز اور اسٹیبلشمنٹ نے کروشنر کے خلاف اقدامات اٹھانا شروع کر دی ہیں اور جیری کروشنر کے سیکیورٹی کلیئرنس کو اب کینسل کرنے کے لیے توغ شروع کر دی ہے، لیکن صدر ٹرمپ اس راہ میں حائل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور اپنے داماد کے سیکیورٹی کلیئرنس کو ختم کرنے سے انکاری نظر آتے ہیں۔ امریکن میڈیا جہاں بہت سے انکشافات کر رہا ہے، وہیں پر غلط مفروضے اور مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا کرنا بھی شروع ہو چکا ہے۔ امریکن میڈیا کا یہ کہنا ہے کہ سعودی عرب کا جوہری ملک بننا اسرائیل کے مفادات کو نقصان ہے اور اسرائیل سعودی عرب جوہری ملک بنانے کے بعد ناقابل تلافی نقصان کرے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ امریکن میڈیا کا یہ بھی کہنا ہے کہ ٹرمپ خلیجی پیسوں کی لپیٹ میں آ چکے ہیں۔ امریکن صحافی نیگولس کرسٹل نے سعودی عزائم کو آگے بڑھانے میں امریکن انتظامیہ سے بہت سے سوالات کیے ہیں، لیکن ٹرمپ انتظامیہ ان میں سے کسی کا جواب بھی دینے میں ابھی تک قاصر نظر آتی ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ نیکولس کرسٹل نے ایک غلط دعویٰ یہ کیا ہے کہ اسرائیل کو سعودی عرب سے نقصان پہنچے گا، اور ان کا یہ دعویٰ 100% غلط ثابت ہوتا ہے، کیونکہ ناظرین محترم اس بات کو آپ کو تراش کر سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جیری کروشنر کا نام ریئل اسٹیٹ کے نام سے تو جانا جاتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ان کے مغرب میں کالے دھن اور فلسطین سے دشمنی بھی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ ان کے اسرائیل کے وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو سے بہت قریبی اور ذاتی تعلقات ہیں، جس کی بنا پر یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جیری کروشنر کوئی بھی ایسا کام نہیں کرے گا جو کہ اسرائیل کے لیے نقصان دہ ہو۔ اور ویسے بھی اگر بات کی جائے اسرائیل کی، تو وہ اسرائیل جو کہ خطے میں اپنے علاوہ کسی کو جوہری ملک دیکھنا پسند نہیں کرتا اور اپنی سالمیت کو خطرہ سمجھتا ہے، اگر اسرائیل امریکہ کو ایران کے جوہری پروگرام کے خلاف رضامند کر سکتا ہے تو پھر سعودی عرب کے خلاف کیوں نہیں؟ اگر اسرائیل چاہے تو وہ سعودی عرب کے خلاف اقوام متحدہ میں بھی جا سکتا ہے، لیکن بنجامن نیتن یاہو نے ابھی تک اقوام متحدہ کے دروازے پر دستک نہیں دی، جس سے یہ بات کافی حد تک واضح ہو جاتی ہے کہ سعودی عرب کا جوہری ملک بننا مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ اسرائیل کے لیے فائدہ
مند ہے، کیونکہ اسرائیل سعودی عرب کو استعمال کرے گا اور فلسطین پر قابض ہونے کے لیے یہ اس کا بہت بہترین ہتھیار بھی ثابت ہوگا۔ اور ویسے بھی اگر کسی بھی موقع پر امریکہ اور اسرائیل کو یہ لگتا ہے کہ سعودی عرب ان کے لیے خطرہ ہے اور سعودی عرب کو جوہری قوت نہیں بننا چاہیے، تو وہ کسی بھی وقت سعودی عرب پر دباؤ بنا کر اس ڈیل کو کینسل بھی کروا سکتے ہیں۔ اور اگر فرض کر لیا جائے کہ سعودی عرب یہ قوت حاصل کر لیتا ہے اور ایک جوہری ملک کے نام پر جانا جاتا ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے امریکہ اور اسرائیل کی مرہون محنت جوہری طاقت حاصل کرنے والا سعودی عرب کیا ان کے خلاف کچھ بول پائے گا؟ تو جس کا جواب ہوگا ہرگز نہیں۔ سعودی عرب ہر وہ کام کرنے کی کوشش کرے گا جو کہ امریکہ اور اسرائیل کے مفاد میں ہوگا۔ سعودی عرب کے جوہری قوت حاصل کرنے کے بعد سب سے بڑا جو خطرہ اسلام کو درپیش ہوگا وہ ایران اور سعودی تنازع ہوگا، کیونکہ اگر سعودی عرب جوہری قوت حاصل کر لیتا ہے تو وہ ایران کے خلاف جنگ کرے گا کہ یہ دونوں ملک مسلمانوں کے مسائل سے غافل ہو کر آپس میں لڑتے مرتے رہیں گے، جس کا اسلام کو اور امت مسلمہ کو ناقابل تلافی نقصان پہنچے گا۔ ناظرین محترم، یہ کفار کی ایک چال ہے جس کے نتیجے میں وہ سعودی عرب کو جوہری طاقت دیکھنا چاہتے ہیں، اور اگر یہی ممالک چاہیں تو سعودی عرب پر حملہ بھی کر سکتے ہیں اور حجاز مقدس کے علاوہ میرے خیال سے یہ تمام علاقوں تک بھی پہنچ سکتے ہیں، کیونکہ سعودی عرب کے پاس نہ تو فوج ہے اور نہ ہی اپنے آپ کو بچانے کا کوئی اور راستہ۔ آپ لوگ اس بارے میں کیا رائے ہے کہ سعودی عرب کو جوہری طاقت حاصل کرنی چاہیے، اور کیا اگر سعودی عرب جوہری طاقت حاصل کر لیتا ہے تو یہ مسلمانوں کے خلاف استعمال ہوگی یا پھر کفار کے خلاف؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کریے گا۔ آئی ہوپ آپ کو یہ میری ویڈیو کافی اچھی لگی ہوگی اور آپ کو اس ویڈیو سے کافی کچھ جاننے کو ملا ہوگا، اور اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریے گا تاکہ تمام لوگ اس سے آگاہ ہو سکیں اور امت مسلمہ کے لیے دعا بھی کر سکیں۔ اگر آپ ابھی تک ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ہٹ کر لیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے۔ اب آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے گھر کا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد کریے گا۔ اللہ نگہبان۔